یہ عربی ڈکشنری کی کتاب ہے القاموس الوحید، اس میں تقلید کا معنی وہ لکھتے ہیں کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر علم کے چل دینا، کسی کی بات کو بلا دلیل سمجھ لینا اور ان کی پیروی کرنے لگ جانا، یہی تقلید ہے۔ اور یہ تعریف محض القاموس الوحید میں ہی مذکور نہیں ہے، بلکہ ملفوظات ہے حکیم الامت۔ تو آپ سب جانتے ہیں اس کتاب کو، اس کے اندر اشرف علی تھانوی سے پوچھا جاتا ہے، ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی نظر میں تقلید کی تعریف کیا ہے؟ آپ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں امتی کی بات کو دین بنا کر کے اس کے اوپر عمل کرنا، امتی کی بات کو دین بنا کر کے، سنت سمجھ کر کے، بلا دلیل اس کے اوپر عمل کرنا، یہ تقلید ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تقلید کر سکتے ہیں؟ سائل سوال کرتا ہے اشرف علی تھانوی صاحب سے، تو اشرف علی تھانوی صاحب کے اوپر اللہ کی کروڑوں رحمت ہو، کیا انہوں نے جواب دیا؟ بہت ہی حسن و خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا۔ کہا انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کی تقلید نہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر اتباع کا حکم ہے۔ کس چیز کا حکم ہے؟ تقلید کا حکم نہیں ہے، بلکہ اتباع کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقلید کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ تقلید کا معنی بغیر سوچے سمجھے، بلا دلیل کے، بغیر علم کے کسی کے پیچھے چل جانا۔ اور قرآن مجید جو ہے ہمیں علم سکھاتا ہے، ہمیں تحقیق کا راستہ بتاتا ہے، تحقیق کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اگر کوئی بیان کر رہا ہے، جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے کہ واقعی یہ نبی کی سنت ہے، تب تک کہ اس چیز کے اوپر، اس بات کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے۔ تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا قرآن مجید کے اندر اتباع کا حکم ہے، نہ کہ تقلید کا۔ اب آپ قرآن سے پوچھئے کیا یہ باتیں سچ ہے؟ قرآن مجید پارہ نمبر 8 سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 کے اندر بس وہی جواب دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ آپ اس کے ترجمہ کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اتباع کرو، تم پیچھے پیچھے چلو، تم پیروی کرو اس چیز کی انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے، بس اسی چیز کی اتباع کرو، بس اسی چیز کی پیروی کرو، بس اسی چیز کو مانو اور بس اس چیز پر ہی عمل کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور اتباع نہ کرو، پیچھے نہ چلو، پیروی نہ کرو، اس کے اوپر عمل نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اتباع نہ کرو، پیچھے نہ کرو، پیروی نہ کرو، اس کے اوپر عمل نہ کرو۔ مِن دُونِهِ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ گرچہ تمہارے دلی دوست ہی کیوں نہ ہو، ایسے دلی دوست کی باتوں کی بھی پیروی نہیں کرنی ہے۔ قرآن کے اس آیت کریمہ کے اوپر آپ غور کریے کہ پہلے جملے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ محض اسی چیز کی اتباع ہونی ہے، محض وہی چیز شریعت ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور چہ جائے کہ اس کے خلاف میں، اس کے عوض میں دوسری طرف ہمارے دلی دوست ہی کیوں نہ ہو جن سے ہمیں حد سے زیادہ محبت ہوا کرتی ہے، اگر ان کی بات اللہ کی بات سے ٹکرا جائے، ان کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے، ان کی بات صحابہ کی سنتوں سے ٹکرا جائے، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا، تو تم پھر کیا کرو؟ اس کی اتباع نہ کرو۔ کیا کرو؟ اس کی اتباع نہ کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن یہ باتیں جو ہے، یہ نصیحت جو ہے، یہ صرف اور صرف کیا کرتے ہیں؟ کم لوگ ہی سمجھا کرتے ہیں۔ بیشتر لوگ
اس نصیحت کو نہیں سمجھتے. بہت قلیل ما تذکرون، بہت چند لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. تو میرے بھائیو، آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تقلید جائز نہیں ہوتی، تقلید جائز نہیں ہوتی تو پھر اتنے تعداد میں مسلمان کیسے بھلا ائموں کی تقلید کرتے؟ تو قرآن کی آیت جواب دے رہی ہے قلیلا ما تذکرون. تو اس لیے بہت سارے لوگ گمراہی میں ہیں اور چند ایک لوگ، مٹھی بھر لوگ اللہ کے دین کو سمجھنے والے ہیں. اور اس کی بیشتر مثال آپ کو قرآن مجید کے اندر مل جائیں گے. بیشتر مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو دعوت کو آپ نے لاکھوں کروڑوں کو دی، لیکن ان میں سے چند ایک لوگ ہی ایمان لائے. اللہ اس کے رسول کی شریعت پر چلنے والے لوگ مٹھی بھری ہوا کرتے ہیں اور اکثر سے زیادہ سنت کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل کا واقعہ. بنی اسرائیل میں کتنے انبیاء آئے، بلکہ تمام کے تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی آئے، بنو اسحاق میں سے. اور بنو اسحاق میں سے بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے انبیاء آئے، لیکن بہت چند ایک لوگ تھے جو انبیاء کے اوپر ایمان لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتا ہوں، اس کے بعد دوسری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور حشر کے میدان میں تمام انبیاء ہوں گے، تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی. اس دن کا یہ عالم ہوگا کہ کسی نبی کے ساتھ محض ان کی دعوت دینے کی بنا پر کوئی ایک بندہ ہے اس کے اوپر ایمان لانے والا ہوگا، اور وہ اپنے نبی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے. کسی نبی کے ساتھ دو، کسی کے نبی کے ساتھ تین، کسی کے نبی کے ساتھ چار پانچ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء نے کما حق کہو اپنی دعوت کے فرائض کو انجام دیا، لیکن اس دعوت کی برکت محض چند ایک لوگوں پہ ہی ہوئی اور اکثر لوگ مخالفت کرنے لگے. تو اب اس سوال کا اس حدیث سے ازالہ ہو جاتا ہے کہ لوگ یہ کہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ فلاں صاحب، امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ چند ایک لوگ، قرآن آیت کے مطابق قلیلا ما تذکرون، کہ چند ایک لوگ ہی آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں. میرے بھائیو، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہے کہ فلاں امام صاحب بڑے امام صاحب ہیں، فلاں امام صاحب فلاں زمانے میں پیدا ہوئے. ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے لیے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے تمام مفتیان، تمام ائمہ دین، تمام ائمہ مساجد اور قبلہ رخ ہو کر کے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے اگر یہ بات آپ کے سامنے بیان کر دے کہ امام صاحب بہت بڑے امام ہیں، الحمدللہ بہت بڑے امام ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے امام ہیں کہ اس سے بڑے امام ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، لیکن امام صاحب سے بھی ایک امام صاحب بڑے ہیں، جس امام کا نام، جس امام کی عظمت، جس امام کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اس امام کا نام امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ ہر مساجد سے، ہر ائمہ مساجد اس بات کو بیان کر دے کہ سب سے بڑے امام کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں آج ہی اتحاد پیدا ہو جائے گا. اتحاد کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اخلاقی طور پہ، دینی طور پہ، عقیدے کے طور پہ اپنے آپ کو کمزور کر لیا. میرے بھائیو، تو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے. میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعے باتیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ چار ائموں میں سے کسی ایک کی بات ماننا بہت ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے. اگر ان میں سے کسی کی بات نہ مانے تو پھر شاید جنت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. دنیا میں جو اعمال کر رہے ہیں وہ اعمال قبول ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو بھائی آپ سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ چار اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید بہت ضروری ہے، تو آپ کو یہاں نقطہ ہے، آپشن ہے، پوائنٹ ہے بولنے کا، بتانے کا کہ آپ نے کیا کہا کہ چار اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید بہت ضروری ہے.
تو چلیے یہ بتائیں آپ کہ آپ کس امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں؟ وہ کہیں گے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ چلیے الحمدللہ، اچھی بات ہے۔ آپ نے ابھی کیا کہا؟ 4 اماموں میں سے کسی ایک کی، کسی کو خاص نہیں کیا، 4 امام ہیں، 4 اماموں میں سے کسی ایک کی۔ جب ہم نے ریکویسچن کیا کہ آپ نے کس امام کی تقلید کی ہے، پیروی کی، تو آپ نے کہا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ آپ نے کہا آپشن آپ نہیں دیا، اور چاروں برحق چاروں جنتی ہے۔ چلیے میں جو ہے امام مالک کی تقلید کر رہا ہوں، آج سے میں نے شروع کر دیا۔ اپنے گھر میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے پریوار میں، اپنے دوست و احباب میں ہم اس بات کو بیان کریں گے، اور کچھ لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں گے، کچھ لوگ امام مالک کی، کچھ لوگ امام شافعی کی، کچھ لوگ امام احمد کی۔ کیا یہ جائز ہے؟ آپ ان سے یہ ریکویسچن کیجئے۔ تو پھر کہنے کو وہ تو کہہ دیے کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی بات ماننا بہت ضروری ہے، لیکن یہ بات کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے امام صاحب کی جو سنت ہے نا، بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے۔ کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اب ان سے آپ ایک اور کوشچن کر سکتے ہیں، کس اعتبار سے؟ کس اعتبار سے آسان ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے قرآن کو آسان نہیں بنایا؟ تو آپ اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صرف اور صرف 4 اماموں کی آڑ میں اپنے امام، جس امام کی پیروی وہ کر رہے ہیں، محض اس امام کی ہی آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ وہ جملہ ہے محض، 4 امام چاروں برحق چاروں جنتی، لیکن کوئی کسی کو نہیں مانتا۔ میں ابھی دلیل دیتا ہوں آپ کو، میں یوں ہی باتیں نہیں کیا کرتا۔ چھوٹی سی بات، ابھی ہم نماز پڑھیں گے، نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیں گے، باندھیں گے نہیں باندھیں گے؟ باندھیں گے نا بھائی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق سارے لوگ کہاں نیت باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر؟ بولیے، ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ بھی امام ابو حنیفہ کی سنت ہے۔ اس کے بعد دوسرے امام، امام مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے آج جو بھی ماننے والے ہیں، جو بھی ان کی تقلید کرتے ہیں، وہ کہاں نیت باندھتے ہیں؟ اوپر یا نیچے؟ کہیں نہیں، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو ویڈیو لائیو کیمرے کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کو دیکھیے، جہاں بھی ان کی مساجد ہے، جہاں بھی ان کے ماننے والے ہیں، وہ لوگ سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں۔ کہاں باندھتے ہیں؟ سینے کے اوپر۔ ابھی 3 اماموں کے میں نے ذکر کیا، اور تینوں اماموں کے الگ الگ عمل ہے۔ اب اس کے بعد چوتھے امام، لاسٹ امام، امام احمد بن حنبل، اگر ان کو دیکھا جائے اس مسئلے میں، ان سے رائے لی جائے، تو وہ کہتے ہیں نہ ہی سینے کے بہت زیادہ اوپر باندھنا ہے، اور نہ ہی ناف کے نیچے باندھنا ہے، بلکہ ناف کے اوپر ہو اور پیٹ اور سینے کے بیچ میں ہو، جہاں یہ کوہنی آ رہی ہے ہمارے یہاں ہو۔ 4 اماموں کے 4 الگ الگ اقوال ہوئے یا نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایسے مفتیان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو کہ وہاں 4 اماموں کے نام لے کر کے اپنے مسلک کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے امام کی پیروی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب بتائیے، آپ نے کہا چاروں برحق چاروں امام میں سے کسی کی تقلید کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھ لیا، کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا ان کی نیت وہاں باندھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وہ بولیں گے نہیں۔ کیا بولیں گے؟ نہیں۔ اور کچھ اور بہانے پیش کر دیں، چونکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی، اس لیے یہ سنت صحیح ہے۔ تو پھر آپ نے دوسری سنت کا کیا کر دیا؟ انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ جب آپ اپنی بات کے اوپر ہی مصر رہے کہ نہیں یہی باندھنا صحیح ہے، تو پھر جو لوگ سینے کے اوپر باندھ رہے ہیں وہ غلط ہے، جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ غلط ہے، جو لوگ نہ سینے کے اوپر نہ سینے کے نیچے بہت زیادہ بیچ میں باندھ رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے۔ نہیں، وہ سب صحیح ہے۔ تو پھر بھلا کیسے ہو؟ یہ معاملہ کیسے ہے؟ یا تو سچ یا تو جھوٹ، یا تو دن یا تو رات، یا تو مرد یا تو عورت۔ یہ بیچ والی باتیں کہاں سے آئی ہیں میرے بھائیو؟ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ چاروں ائموں کے آڑ میں اپنے مسلک کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے مسلک جو ہے اگر سمجھنا ہے تو آپ ان کے امام کی پیدائش سے سمجھ سکتے ہیں۔ میرے اب چند سوالات ہیں، آپ لوگ نوٹ کر کے اپنے اپنے ائموں سے، اپنے مفتیان سے پوچھے جا کر کے۔ کیا سوال ہے؟ وہ یہ، امام ابو حنیفہ کی پیدائش ان کے ہی مطابق سن 80 ہجری میں ہوئی۔ کتنے؟ سن 80 ہجری میں۔ کتنے؟ سن 80 ہجری میں۔ سن 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ کی صرف پیدائش ہو رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے والد
نعمان ابن ثابت، تو ثابت رحمت اللہ علیہ، یہ جو نعمان یعنی امام ابو حنیفہ کے والد ہے، یہ کس امام کے پیروکار تھے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام ابو حنیفہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، باپ پہلے ہے نا، تو باپ کس امام کے مقلد تھے بھلا بتائیے؟ اور ایک اہم سوال جو کہ تمام کے تمام مقلدین جہاں بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور جہاں بھی اماموں کی تقلید ہو رہی ہے، ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ سن 80 ہجری تک تمام مسلمان کس امام کی پیروی کیا کرتے تھے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس امام کی پیروی کیا کرتے تھے؟ اگر اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، اور اگر اس کا جواب یہ ہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیا کرتے تھے، آپ کے صحابہ کی سنت کی پیروی کیا کرتے تھے، تو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں آپ کے لیے دعوت کھلی انداز میں اور کھلے انداز میں برملا اعلان کر کے دے رہا ہوں، آ جائیے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، مسلمانوں صرف اسی بات کی اتباع کرو جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن مجید کے اندر ہے، یعنی اللہ کے کلام کی اتباع اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع۔ جیسے سن 80 ہجری سے پہلے بھی سارے لوگ اس امام اللہ کے نبی کی پیروی کیا کرتے تھے، ویسی قیامت تک پیروی کرتے رہیں گے۔ اس لیے یہ ائمہ کی جو باتیں، جتنی باتیں ہیں میرے بھائیوں تقلید کے تعلق سے، ان کے آثار قبول کرنے کے تعلق سے، اللہ کی قسم ہے یہ محض اس امام تک کی سنت ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی سنت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو حدیث کے روح سے سمجھایا کہ ہر امام کے الگ الگ قول اور فعل ہے اور ان کے اقوال ہے، اس لیے آئیے تمام مسلکوں سے باہر نکل کر کے ایک کتاب اللہ کے قرآن کی طرف اور ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف، تو انشاءاللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے صفوں کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہیں، تمام اختلافات کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو تم سب مل کر کے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہو، کسی بھی امام کے پیروی کرنے والوں، تمام لوگوں کو مل کر کے چاہیے کہ تم ایک اللہ کے رسی کو پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، جماعتوں میں، گروہوں میں، مسلکوں میں نہ بٹو۔ کیوں؟ اس لیے اگر جو لوگ اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، تفرقہ کر دیا، جماعتیں اور ٹکڑے بنا دیے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں قرآن مجید کی آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو تفرقہ اور فرقے میں بانٹ دیا، گروہوں میں، جماعتوں میں بانٹ دیا، اللہ کے نبی کو یہ حکم ہے لست منہم فی شیء، اے اللہ کے نبی آپ کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں بربلا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی ایسے تمام وہ لوگ جو آپ کو محض ایک امتی کی پیروی کی اتباع کرنے کی ہے نا دعوت دے رہا، تقلید کرنے کی دعوت دے رہا، آپ کا بھی یہ اب آج سے رجحان ہونا چاہیے کہ آپ کا بھی ایسے لوگوں سے دین کے تعلق سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، دین کے روح سے، سنت کی روح سے کوئی تعلق نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا تعلق اللہ نے کیا کیا ہے؟ قرآن مجید سے جوڑا ہے، محمد رسول اللہ کی تمام سنتوں سے جوڑا ہے، تو ہمارا کلمہ بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم مرتے ہیں تو تمام علماء کرام کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ 3 سوالات ہوں گے، 3 سوالات۔ من ربک، تیرا رب کون ہے، رب کے بارے میں۔ اس کے بعد من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، اور تیسرا سوال ما دینوں کا، تو کس دین سے تھے۔ چونکہ اللہ رب العالمین کا مرکزی عنوان لا الہ الا اللہ کی دعوت، تمام انبیاء اسی چیز کو لے کر کے آئے، اور اس کے بعد من نبیوں کا اس لیے سوال ہے کہ انبیاء بہت آئے، نوح علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو کس نبی کی آپ نے اتباع کی، کس کی آپ امت تھے۔ ما دینوں کا، تیرا دین اور تیری شریعت کیا ہے، چونکہ شریعتیں بھی بدلتی رہی، تمام انبیاء کی کچھ نہ کچھ ایسی شریعت رہی ہے جو کہ حالات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس شریعت کو نافذ بھی کیا، اور حالات کے اعتبار سے اس شریعت کو اللہ نے منسوخ بھی کیا۔ اس لیے یہ تینوں سوالات ہو رہے ہیں۔ اگر اتنا ہی امپورٹنٹ مسلک کی اتباع کرنا ہے، اماموں کی پیروی کرنی ہے، تقلید کرنی ہے، تو یہ چوتھا سوال بھی ہوتا یا ماں مسلک ہو، تیرا مسلک کیا تھا، کس مسلک سے آئے ہو۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے، امام شافعی کی، امام مالک کی، یا امام احمد بن حنبل کی۔ میرے بھائیوں تو پتہ کیا چلا کہ یہ دین ہے ہی نہیں ہے۔
جو دین ہے آج بھی قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، تمام احادیث کے اندر مذکور ہے۔ تو آپ کو میں دعوت دوں گا، آپ اللہ کے کلام پڑھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھیں، انشاءاللہ رب العالمین آپ کے جتنے بھی کنفیوژن ہیں، جتنے بھی سوالات ہیں، تمام سوالوں کا جواب اللہ کے کلام ہے نا، آخری کتاب قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، مذکورہ والا تمام باتوں کے اوپر ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے درمیان سے اختلافات کا خاتمہ فرما دے، آمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔